کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑا گرما گرم بہت ماحول ہے. شکریہ، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دے دیا. میرا خیال ہے میرا بولنے کی اب ضرورت کم ہے. نہیں آپ بولے. جو لوگ عمران خان کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں ان کو یہ اندازہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری ترتیب ہے. آج سے 3 دن پہلے ہمیں راولپنڈی کے MNAs کو انہوں نے بلایا اور تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم نے ساری ڈسکشن کی. ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, لیکن آج انہوں نے اناؤنس کر دیا. وہ لوگ جو کہے تھے عمران خان صاحب استعفے دینے سے ڈرتے ہیں, وزیر اعلیٰ نہیں مان رہے, پرویز الہی نہیں مان رہے, KP والے نہیں مان رہے, تو بہرحال یہ اب آگے اب 17 تاریخ کو ایک جلسے میں اعلان ہو رہا ہے. اور آج بھی اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان چل نہیں پا رہا. جو انہوں نے آج NRO کی بات کی, آپ نے دیکھا NRO 2 کی جو بات کی کہ 50 بڑے کرپشن کے کیسز میں عدالتوں نے واپس کر دیے کہ جی اب آپ کو اجازت ہے, اب گھر جائیں. اور بڑے بڑے چور اور الیجڈلی ڈاکو جو ہے وہ آج وکٹری کے نشان بناتے ہوئے ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور وہ پھول ان پہ پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا حال ہونا تھا. چلے 1200-1100 ارب روپیہ اگر قوم کا کھا کے اگر آپ نے 8 مہینوں میں کوئی شہباز سپیڈ کی پرفارمنس دیکھی ہو, کوئی اکانومی جو بالکل ایک سٹیبل چل رہی تھی, 6% کی اس میں گروتھ تھی, ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے, ریونیوز بڑھ رہے تھے, ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, پاکستان ایک سٹیبل زون میں تھا, آپ پاس اچھے خاصے ریزرو تھے. آج آپ جمیل ایک معیشت کی مجھے بات نہیں بتا سکتے جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ 8 مہینوں میں کوئی ایک بھی پاکستان کے ساتھ اچھا کام ہوا ہے. کوئی ایک بھی انڈیکیٹر پازیٹیو نہیں ہے آپ کا. خدا نہ خواستہ اس طرح پاکستان کو ان چوروں کے ہاتھوں ڈوبتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. اس لیے ہم نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ جنرل الیکشن کرائیں. میں آپ کو ایک معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ بتا سکتا ہوں جس دن اعلان ہو گیا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں اس دن سے اسٹیبلٹی واپس آنا شروع ہو جائے گی. لوگ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا اعلان جلد ہو جائے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہم تو اپنا جو پولیٹیکل ہمارا ایک روڈ میپ ہے اس پہ آ گئے. لیکن پاکستان کی بہتری, اس وقت ڈوبتی ہوئی معیشت کی بہتری یہی ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی طرف لے جایا جائے اور ایک سٹیبل 5 سال کے مینڈیٹ والی مضبوط حکومت آ کے معیشت کے سخت فیصلے لے, جس کے فیصلوں پہ بزنس کمیونٹی کی پتہ ہو کہ یہ اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے پہ کھڑے ہوں گے. ورنہ آج حکومت فیصلہ کرتی ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمیں 6 مہینے دے دیں. 6 مہینوں میں معیشت رسپونڈ نہیں کر سکتی. ان کے فیصلوں کو آنے والی حکومت ٹرن ڈاؤن کر دے گی, لہذا کبھی بھی بزنس کمیونٹی رسپونڈ نہیں کرے گی. تو فار دیٹ میٹر جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے اور انشاءاللہ پاکستان ایک بڑا ریزیلینس ہے پاکستان میں. انشاءاللہ یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. صرف اس کو یہ جو گرہن لگ گیا, یہ 60% چوروں کی کیبنٹ نے آ کے اپنے دورے اور اب یعنی وزیروں کی وہ تعداد لگا دی کہ جو پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. سوائے وہ قلمدان بھی نہیں, اکثر کو قلمدان نہیں, بس خالی کھاؤ پیو مزے کرو, گاڑیاں اور پرکس انجوائے کرو. پاکستان آپ کے جاگیر ہے, بابا کی, جیسے چاہے استعمال جو مرضی کریں. ہمیں اپنے پیسے نکالنے دیں اور چوروں کو معافیاں دیں, کیس ختم کریں. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایک کام بھی سیدھا کر دیتے تو شاید پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. ویری رائٹ. آپ کی اجازت سے سلمان شاہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے اکانومی کے اوپر بات کرنی ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کو شامل کروں گا. سر